السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ دوستوں، آج کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود آج پی ڈی ایم اتحاد نے اپنی حکومت کے اوپر اپنی سیاسی سبقت کا برملا اظہار کیا، اور ایسا 21 کروڑ عوام کے سامنے ہوا۔ آج پی ڈی ایم کے قائدین تمام رکاوٹیں توڑ کر گھنٹہ گھر چوک ملتان میں جمع ہوئے، اور وہاں پر حکومت کی اس ناکامی کے برملا اعتراف کے لیے ہزاروں لوگوں کا اجتماع بھی موجود تھا۔ دوستو، ہم ہمیشہ یہ بات کے قائل رہے ہیں کہ جمہوریت کے اندر ہر ایک انسان کو، ہر ایک فرد کو اپنی رائے کے برملا اظہار کا حق حاصل ہے، لیکن آج کیا ہوا؟ اگر ہم پچھلے 3-4 دن کی کارروائیوں پر نظر ڈالیں تو حکومت نے ہر ایک موقع پر یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ ملک کے اندر کرونا وبا پھیل رہی ہے، لہٰذا حکومت اپوزیشن اتحاد کو ملتان کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس حوالے سے اپوزیشن اتحاد نے جلسے کے لیے درخواستیں بھی جمع کریں، جسے مقامی انتظامیہ نے رد کر دیا۔ ہوا کیا؟ کنٹینر لگائے گئے، جلسہ گاہ میں پانی چھوڑا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، کنٹینر کھڑے کیے گئے، موبائل سروسز کو جیم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ملتان کے اندر پی ڈی ایم کو ایک حکومت مخالف طاقتور سیاسی قوت کے طور پر اسٹیبلش کر دیا۔ یہ عوام کی ایک بڑی کامیابی بھی ہے، کیونکہ جب لوگ نکل آتے ہیں باہر تو پھر اس سیلاب کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر ایک اور معاملہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ ہے حکومت کی ناکامی۔ حکومت اپنی رٹ پر قائم ہوتی ہے، اور وہ حکومت جس کی رٹ آف دی گورنمنٹ اس حد تک کمزور ہو جائے کہ وہ ایک عوامی اجتماع کو بھی پراپرلی مینج نہ کر سکے، تو ثابت ہوتا ہے کہ حکومت دیوار کے ساتھ لگنا شروع ہو گئی ہے یا مکمل پسپائی اختیار کر لی ہے۔ اور آج ہم نے یہ دونوں مناظر دیکھے۔ آج ہم نے حکومت کی پسپائی کا منظر بھی دیکھا کہ صبح آئی جی پنجاب جو صبح اس سے پہلے یہاں پر کنٹینرز کھڑے کر رہے تھے اور جلسہ گاہ کے اوپر تالے لگا دیے تھے اور یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، لیکن آج اسی آئی جی پنجاب کو وہ تمام کے تمام اپنے احکامات کو واپس لینا پڑا۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود آصفہ بھٹو بھی ملتان پہنچی، مریم نواز بھی ملتان پہنچی، اور مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل، محمود اچکزئی سمیت تمام پولیٹیکل قیادت اسلام وہ ملتان، نہ صرف ملتان پہنچے بلکہ انہوں نے وہاں پر ایک عوام کے ایک بہت بڑے اجتماع سے بھی خطاب کیا۔ تو ثابت کیا ہوا؟ 2 نقطے اس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی، کہ حکومت اپنی طاقت یعنی کہ رٹ آف دی گورنمنٹ کے سر پہ اسٹیبلش ہوتی ہے، اور اگر حکومت اپنی اس رٹ کو قائم نہ رکھ سکے تو وہ حکومت انفیکٹ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ ڈگمگا جاتی ہے، لڑکھڑا جاتی ہے۔ جب وہ حکومت کا یہ تاثر لوگوں کے سامنے اور اداروں کے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ حکومت اس حد تک کمزور ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی ایکٹیویٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتی، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت اب ڈگمگا گئی ہے، دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم نے ایک بات اسٹیبلش کر دی۔ پی ڈی ایم نے ایک بات یہ اسٹیبلش کر دی کہ ان کی صفوں میں نہ صرف اتحاد ہے، اور وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی طاقت کا برملا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور آج پاکستان کے عوام نے ان دونوں مناظر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ دیکھا اور کھلے عام دیکھا۔ دوستو، ایک اور نقطہ ہے جو یہاں پہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسہ بھی ہو گیا، قائدین نے خطاب بھی کر دیا، حکومت پر تنقید بھی ہو گئی، اور آصفہ بھٹو کی گرینڈ انٹری بھی ہوگی۔ آصفہ بھٹو کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آصفہ بھٹو کو پیپلز پارٹی کے حلقے آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے لیے گڈ لک مانتے ہیں۔ ان کو آصفہ بھٹو کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ 1993 یہ وہ سال ہے جب آصفہ بھٹو صاحبہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی سال کے اندر ہی آصف زرداری صاحب کو جیل سے رہائی ملی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اقتدار ملا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی آگے کی طرف بڑھتی بھی ہے۔ اسی سال کے اندر مرتضیٰ بھٹو صاحب کے بھی بہت سارے معاملات کے اندر پیش رفت ہوتی ہے، لیکن آصفہ بھٹو وہ شخصیت ہیں جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اپنے والد سے اس حد تک اٹیچ رہی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایوان صدر میں دیکھیں تو آصف زرداری کے ساتھ آپ کو ایوان صدر میں بھی نظر آئیں گی۔
آپ اگر آصف زرداری صاحب کو احتساب عدالتوں میں پیشی کے موقع پہ دیکھیں تو آپ کو آصفہ بھٹو ان کے ساتھ نظر آئیں گی. اگر آپ ان کو اس میں بھی دیکھیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں تو آپ کو آصفہ بھٹو ان کی پیروی کرتی نظر آئیں گی اپنے والد آصف علی زرداری کی. تو آصف علی زرداری صاحب کی حد تک تو یہ بات بالکل طے ہے کہ وہ آصفہ بھٹو کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. دوسری جانب جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ بلاول صاحب کو گرفتار کرنے کے حوالے سے چل رہی تھی بات چیت اور وہ نیب کے اندر ان کی 2-3 پیشیاں بھی ہوئیں، تو اس موقع پر بھی بلاول بھٹو صاحب نے برملا یہ بات کہی تھی کہ اگر میں جیل گیا تو آصفہ میری آواز بنے گی، اور وہی آواز آج ملتان کے اندر گونجی ہے اور بہت دبنگ انداز میں گونجی ہے. لیکن وہ نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی حالت زار. ایک جانب تو انہوں نے اپنی سیاسی طاقت کا اظہار تو بہت اچھے انداز میں کیا، لیکن دوسری جانب جو سیاسی موریلٹیز ہیں اس کا انحطاط بھی آج ہمیں دیکھنے کو ملا. ایک سابق وزیر اعظم جس کا نام یوسف رضا گیلانی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑے درینہ سیاسی کارکن اور قدآور سیاسی شخصیت ہے. ان کا ہر حلقوں کے اندر بے حد احترام بھی کیا جاتا ہے. آج یہ مناظر بھی کیمرے کی آنکھ سے ہمیں کو دیکھنے کو ملے کہ وہ آصفہ بھٹو کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. ایسے ہی مناظر جب ہم نے مریم نواز صاحبہ کو دیکھا تو ایسے مناظر وہاں پہ بھی نظر آئے. وہاں پہ بھی بہت ساری سینئر قیادت جس میں شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف اور دیگر جو لوگ ہیں، رانا ثناء اللہ، وہ ان کے پیچھے ویسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو سیاسی جماعتیں اگر سیاست کر رہی ہیں اور جمہوریت کا نام بھی لے رہی ہیں تو ان کو اپنے صفوں کے اندر بھی اسی طریقے سے جمہوریت لانا بھی ہوگی اور اپنے سیاسی قائدین کو احترام بھی دینا ہوگا. آپ کو یہ بھی میں یاد دلاتا چلوں، شاید آپ کو یاد بھی ہو کہ یوسف رضا گیلانی وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو انتخابات میں شکست دی ہے. نواز شریف صاحب اپنے پولیٹیکل کیریئر کے اندر صرف ایک الیکشن ہارے ہیں اور وہ الیکشن ان کو یوسف رضا گیلانی نے ہی ہرایا تھا. تو دوستو بات یہ ہے کہ جب ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے لیے بہتر راستوں کو تلاش کرنا ہے. دوستو ملتان کا معرکہ تو سر ہو گیا، لیکن اب اگلا پڑاؤ ہے لاہور، اور مجھے یقین ہے، مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ حکومت ملتان کی طرح لاہور کے جلسے کو بھی بے حد کامیاب کرے گی. اس کے لیے حکومت کو میری طرف سے یہ گزارش ہے کہ وہ کل سے ہی اپنی کارروائیوں کا آغاز کرے، پکڑ دھکڑ کرے، مینار پاکستان کو کارڈن آف کرے، وہاں پہ پانی چھوڑے، کنٹینر کھڑے کرے، موبائل سروسز کو بند کرنے کی کوشش کرے، سیاسی قائدین کو گھروں میں محصور کر دے یا نظر بند کر دے تاکہ لاہور کا جلسہ بھی کامیاب ہو. اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ حکومت نے کس حد تک اپنی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کیا ہے. لیکن ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہی ہوگا. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ لاہور کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا تو آپ یقین جانیے کہ بزدار سرکار اور عمران سرکار لاہور کے جلسے کو بھی کامیاب کریں گے، کیونکہ لاہور نون لیگ کا گڑھ ہے اور نون لیگ کو یہاں پر بندوں کو اکٹھا کرنا یا جلسہ کرنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس لہٰذا اب 13 دسمبر کو جو لاہور میں ہونے والا جلسہ ہے ہمیں اب اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور اگر حکومت اس جلسے کے اندر دیوار کے ساتھ لگ گئی تو اب یقین جانیے کہ اس کے بعد جنوری کے اندر جو ہوگا وہ ہم سب کے سامنے ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.